بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے جزیرہ عرب کے علاقہ سراح میں پرورش پائی۔ باپ کا نام عامر تھا۔ جوان ہوئی تو اپنے قبیلے کے نوجوان عبداللہ بن حارث سے شادی ہوئی۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام طفیل بن عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ بن حارث نے مکہ معظمہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں آباد ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف بن گئے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ بیوی اور بیٹا بے یار و مددگار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان نازک حالات کو دیکھتے ہوئے ام رومان سے شادی کر لی تو ماں بیٹے کے خوشحالی کے دن لوٹ آئے۔ اپنے گھر کے آنگن میں زندگی کے دن آرام سے گزرنے لگے۔ انہی کے بطن سے حضرت عبد الرحمن و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام رومان نے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں پیش آیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو قدم رکھتے ہی اپنی بیوی ام رومان رضی اللہ عنہا کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی، جسے سنتے ہی اس طرح قبول کرتی ہیں جیسے پہلے ہی سے یہ سعادت دارین حاصل کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ ام رومان رضی اللہ عنہا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خورشید امن ساس ہونے کا شرف حاصل ہوا، جسے وہ اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتی تھیں۔ صبر و تحمل کا پیکر ہونے کے باوجود جب کسی مسلمان پر کفاران مکہ کو ظلم ڈھاتے دیکھتی تو تڑپ اٹھتی، لیکن اپنے عظیم شوہر یار غار مصطفیٰ کو دیکھتی کہ وہ فرزندان توحید کے لیے ایثار قربانی کی قابل رشک مثال قائم کر رہے ہیں تو دل کو تسلی ہو جاتی۔ زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی۔ اپنے شوہر کی اسلام کے لیے خدمات دیکھ کر دلی اطمینان کا اظہار کرتی۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور سفر کی تیاری کا حکم دیا تو انہوں نے زیادہ سفر کے لیے گھر میں جو نقدی موجود تھی وہ ساتھ لے لی۔ بیوی، بچے اور بوڑھے باپ کو اللہ کے سپرد کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک اندیکھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ام رومان کے لیے یہ بڑے سخت دن تھے۔ خاوند کی جدائی، گھریلو اخراجات کے لیے مالی تنگی، مگر ان سب کے باوجود ان کے دل میں صرف یہی تمنا تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاوند امن و سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے بعد زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما کو بھیجا تاکہ اہل خانہ کو لے آئیں۔ حضرت ام رومان اور ان کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔ راستے میں اونٹ نے بے قابو ہو کر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ حضرت ام رومان صورتحال دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہ تھی۔ اگر فکر تھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، چنانچہ اپنی پیاری بیٹی کی بلائیں لیتے ہوئے ہائے میری پیاری بیٹی، ہائے پیاری دلہن جیسے الفاظ بلند آواز سے کہنے لگی۔ اتنے میں کسی نے آواز دی کہ اونٹ کی نکیل چھوڑ دیجیے۔ جب اونٹ کی نکیل چھوڑ دی تو سکون سے کھڑا ہو گیا اور ماں بیٹی خطرے سے بچ گئی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اس گھر میں قیام کیا جو ابوبکر صدیق نے اپنے اہل خانہ کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد ماہ شوال میں اسی گھر سے ہوئی۔ حضرت ام رومان نے اپنی لاڈلی بیٹی کے ام المؤمنین کا اعزاز حاصل کرنے پر انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ اس سے بڑھ کر والدین کے لیے اور کیا سرفرازی ہو سکتی ہے کہ ان کی بیٹی کو شانہ نبوت کی شمع فروزاں بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت ام رومان عبادت گزار، شب زندہ دار، صائم النہار، با اخلاق، حوصلہ مند خاتون تھیں۔ نماز میں بہت دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں۔ خود ہی فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نماز پڑھ رہی تھی کہ میرے سرتاج گھر تشریف لائے۔ مجھے نماز کی حالت میں دیکھ کر فرمایا، نماز کے دوران جسم پر سکون رہنا چاہیے۔ جسم کا پرسکون رہنا نماز کے تکمیل کا باعث بنتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رومان رضی اللہ عنہ کا انتہائی درجہ احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت رومان بھی رسول پاک کی خوشی کو بے حد درجہ مقدم رکھتی۔ حضرت رومان رضی اللہ عنہ کا 6 ہجری کو وفات پا گئی۔ ان کی قبر میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ بلا شبہ رومان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جنت کی حور کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ رومان کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت اور نور کی برسات فرمائے، آمین آمین آمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔